میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کو باہر آنے دیں. سیاست میں اگر ان کی گرفتاری کی وجہ سے تلخی ہے، ہمیں ملک کی بہتری کے لیے اور ملک کے اندر مجموعی طور پر ایک برادرانہ اور ہم آہنگی کی فضا پیدا کرنے کے لیے ایک شخص کی قربانی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آ جائیں باہر میدان میں سیاست کریں. کتنا بولیں گے مولانا صاحب؟ آدھا میں گھنٹہ. بولنے کو تو حضرت اتنے درد ہیں کہ ہر درد کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے. مجھے لوگ پوچھتے ہیں آپ عمران خان پر بہت تنقید کرتے تھے، آج کل کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا یہ میرا مزاج نہیں مانتا کہ میرا مخالف جیل میں ہو، اس کے ہاتھ پاؤں بندی ہوئے اور میں کھل کر ان پر تنقید کرتا رہا ہوں. آؤ وہ بھی باہر آئیں گے، وہ بھی بات کریں گے، ہم بھی بات کریں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آداب کے اندر کریں گے. یہی تعلقات میں حزب اختلاف اور حکومت کی بھی چاہتا ہوں. میثاق جمہوریت کی طرف آئیں، ہم دوبارہ چلیں. یقیناً اپوزیشن کو بھی مشورہ کرنا ہوگا. وزیر اعظم نے اگر کوئی بات کی ہے، لیکن کچھ تو معاملات کے حل کے لیے ہمیں بتایا جائے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور کر کیا رہے ہیں آپ لوگ. اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ ان کیمرے میٹنگ ہوگی اور پی ٹی آئی والے کوئی ہنگامہ کریں گے، میں اس فلور پر پی ٹی آئی والوں کی ضمانت خود لیتا ہوں، کوئی ہنگامہ نہیں کریں گے. محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو. گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے. آپ کے اوپر جب ایک بوجھ آ گیا، ایک دباؤ آ گیا، مجھے آپ کے درد کا بھی احساس ہے. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ درد آپ کا اکیلا نہیں ہے، یہ درد کہیں سے آ جاتا ہے. سیاستدانوں کا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تعلقات کا معاملہ ہے. پڑوسی ممالک کے ساتھ معاملات کو معمول پر لانے کی طرف جانا ہے. اگر میں پی ٹی آئی کے ساتھ شدید اختلافات کے باوجود اس پارٹی کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے سفر شروع کیا، اور کافی سفر میں نے کیا ہے، تو آپ بھی اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے سفر شروع کریں. ایک کامیاب بجٹ قرار دے رہا ہے، لیکن کچھ حقائق ہیں کہ جس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. آپ لوگ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں جناب اسپیکر. آپ کے ہاں مسئلہ ہے، ڈاکوؤں کا مسئلہ ہے، کچے کے ڈاکوؤں کا مسئلہ ہے. جی، اور ہمارے ہاں تو حکومتی رٹ ختم ہو چکی ہے، تھانوں پر قبضے ہو رہے ہیں، پولیس اسٹیشن تباہ کر دیے جا رہے ہیں، چھاونیوں پہ حملے ہو رہے ہیں. ہمارے فوج کے جوان، ہمارے ایف سی کے جوان، ہمارے پولیس کے جوان آئے روز حملوں کا شکار ہیں اور شہید ہو رہے ہیں. مناسب نہیں کہ ہم اس فورم پر یہ بات کہیں، لیکن میں یہ تجویز دے چکا ہوں کہ یہ مسئلہ اس حد تک گھمبیر ہے کہ ہمیں ان کیمرہ ایک اجلاس کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ کے اراکین کو بتانا چاہیے کہ یہ صورتحال کیوں درپیش ہے. اصل حقائق سامنے لائے جائیں. افغانستان کی صورتحال، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت اس وقت کیا ہے، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہے، انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہے. ملک کے اندر 2 چھوٹے صوبوں کی خصوصیت کے ساتھ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم نے تو صرف ایک سوال کیا تھا کہ ہمیں صرف اتنا بتایا جائے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، بس. لیکن آج تک یہ نہیں بتایا جا رہا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. اور معاملہ اب چلا گیا کشمیر کی طرف. وہ کشمیر جہاں ہر کشمیری کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا تھا، آج وہاں باغیانہ تقریریں ہو رہی ہیں، پبلک اس میں شریک ہو رہی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ان 78 سالوں میں ہم نے کشمیریوں کو مایوس کیا ہے. ہم نے وہاں کی ماؤں اور بہنوں کی عزتوں اور ان کے ناموس پر 78 سال صرف سیاست کی ہے. ہم نے ان کا مقدمہ نہیں لڑا ہے. اور آج جو صورتحال وہاں نظر آ رہی ہے یہ تشویشناک ہے. یہ نہیں کہ میں صرف حکومت پر تنقید کروں، میں یہ تجویز کروں گا
کہ اس حوالے سے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اپوزیشن کو اس میں انوالو کرنا چاہیے، ان کیمرہ اجلاس کریں اور ہمیں بتائیں حقائق کیا ہیں۔ ان الفاظ سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا، نہ اس سے وہ فریق متاثر ہوتا ہے۔ شاید آپ پبلک کے سامنے کہہ سکیں کہ یہ تو اس قسم کے مجرم ہیں، یا ملک کے مجرم ہیں، یا دین اسلام کے مجرم ہیں، یا عقیدے کے مجرم ہیں، لیکن اس سے کیا مسئلہ حل ہوتا ہے؟ ہم تعصب کی بات نہیں کر رہے۔ اگر آپ نے انڈیا کے خلاف جنگ لڑی ہے، اگر آپ نے فتح حاصل کی ہے، سب سے پہلے حمایت کرنے والا میں تھا۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ جس حکومت سے مجھے اختلاف ہے آج میں کسی ایک مسئلے پر ان کو سپورٹ کروں، نہیں، ہم نے کہا ہم ایک صف ہیں، پوری قوم ایک صف ہے، ہم فوج کے شانہ بشانہ ہیں۔ اگر آپ نے ایران امریکہ کے درمیان مصالحت کی بات کی، ہم نے سپورٹ کیا ہے، اس کے علاوہ پاکستان کے پاس اور کوئی بہتر راستہ نہیں تھا۔ لیکن اگر ہم امریکہ اور ایران کے درمیان اس لیے مصالحت چاہتے ہیں کہ ہمیں خطے میں جنگ نہیں چاہیے، خطے کے لوگوں کو ہم امن دینا چاہتے ہیں، تو اس کی ضرورت افغانستان کے ساتھ بھی ہے۔ دہشت گردوں کے مراکز افغانستان میں ہیں، وہاں پر بمباریاں کی جا رہی ہیں، تو کیا اس سے پاکستان کے اندر مسلح گروہوں کی کارروائیوں میں کوئی کمی آئی یا اس میں اضافہ ہوا؟ ذرا اپنی حکمت عملی پہ ذرا نظر تو ڈالنی چاہیے۔ افغانستان کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کو ایک مستحکم ہمسائے کی ضرورت ہے۔ جب ہمیں کچھ نہیں ملتا، 78 سال کے بعد ہم افغانستان کو طعنہ دیتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سب سے پہلا ووٹ افغانستان نے دیا تھا، وہ ظاہر شاہ کی حکومت تھی۔ افغانستان ہندوستان کی تقسیم کے خلاف تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں کے قوم پرست اور افغانستان کی حکومت کا موقف ایک تھا۔ آپ اس کا طعنہ تو افغانستان کو دیتے ہیں، آج کی حکومت کو، لیکن کیا آپ نے ایک لمحے کے لیے یہ سوچا کہ سن 1965 میں جب ہندوستان نے آپ پر جنگ مسلط کی اور آپ کی مشرقی سرحد پہ جنگ ہو رہی تھی، تو اسی افغانستان نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنی مشرقی سرحد پہ جنگ لڑیں، مغربی سرحد کے محافظ ہم ہیں، اور آپ کو پورے مغربی سرحد پر آپ کا ایک سپاہی کی بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑی، اور افغانستان آپ کو سپورٹ کر رہا تھا۔ آج آپ اس کو ظاہر شاہ اور نادر شاہ کے زمانے کے طعنے دے رہے ہیں۔ کیا 1971 میں جب آپ بنگال میں پھنس گئے تھے، لڑائی ہو رہی تھی ہندوستان کے ساتھ، کیا اس وقت افغانستان کی حکومت نے آپ کو پیغام نہیں بھیجا کہ اگر آپ جنگ لڑ رہے ہیں مغربی سرحد سے بے نیاز ہو جائیے؟ ایک سپاہی آپ کو افغانستان کے سرحد پر بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میرا پشتون ہو یا بلوچ ہو، مقامی ہے، اگر وہ مقامی لوگوں کے ساتھ جنگ لڑے گا، ان کی دشمنیاں نسل تک جائیں گی۔ کیا یہ قوم کی ذمہ داری ہے؟ آج ان حالات میں اگر میرے اوپر 3 خودکش حملے ہوئے ہیں، میرے گھر پر کئی راکٹ کے حملے ہوئے ہیں، میرے بچوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں، میرے بچوں کو گاڑیوں سے اتارنے کی کوشش کی گئی ہے، میری پارٹی کے سینئر لوگوں کے اوپر خودکش حملے ہوئے ہیں، ایک حادثے میں 25 اور 30 لوگ شہید ہوئے ہیں،